السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 24 ہے، جس میں مکمل طور پر تمام اعداد و معدود کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہاں عدد کیسے استعمال کریں گے، معدود کہاں پر کیسا لایا جائے گا، دوسرے لفظوں میں کہنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ عدد کی حالتیں اور معدود کی حالتیں اس سبق میں بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیے تفصیل سے ان کو سمجھتے ہیں، اور یہ چیپٹر بڑا اہم ہے عدد اور معدود کا۔ توجہ کے ساتھ اچھی طرح دھیان دیتے ہوئے سنیے، اور جو خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے انہیں سرسری دیکھنے کے بجائے ایک گہری نظر سے دیکھیے اور سمجھیے۔ پہلے تو آپ یہ دو الفاظ یعنی اکائی اور دہائی کو دماغ میں بٹھائیے۔ 1 سے لے کر 9 تک کا عدد اکائی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی عدد 2 ہو جائیں گے، یعنی 11، 12 وغیرہ، تو پہلے عدد کو اکائی اور دوسرے کو دہائی کہا جائے گا۔ مثلا ثلاثۃ 3 یہ اکائی ہے، اور ثلاثۃ عشرہ 13، اس میں ثلاثۃ یہ اکائی ہے اور عشرہ یہ دہائی ہے، گویا 3 اور 10 مل کر کے 13 ہوئے۔ اب آئیے کتاب کے اندر اس کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق۔ العدد، طالب واحد ایک طالب علم، اس کا مؤنث آئے گا طالبۃ واحدۃ ایک طالبہ۔ طالبان اثنان 2 طالب علم، اس کا مؤنث آئے گا طالبتان اثنتان 2 طالبہ۔ یہاں سے اگر واحد، واحدۃ، اثنان اور اثنتان کو نکال دیا جائے تب بھی جو ترجمہ ہوتا ہے وہی ہوگا۔ یہ گویا ایک تاکید کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چاروں جو مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں۔ طالب یہ موصوف ہے اور واحد اس کی صفت ہے، اور یہاں پر گویا یہ طالب معدود ہیں اور یہ واحد یہ اس کا عدد ہے۔ اور یہ جو سائڈ کے اندر جو یہ صحیح کا نشان دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معدود اور عدد یہ دونوں برابر ہوں گے۔ معدود مذکر ہوگا تو عدد بھی مذکر، معدود مؤنث ہوگا تو عدد بھی مؤنث۔ اب نیچے دیکھیے 3 سے لے کر 9 تک 10 تک کا قاعدہ۔ 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر طلابن اور طالباتن، یہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔ یاد رہے 3 سے لے کر 10 تک کا قاعدہ معدود کا یہ ہے کہ معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا، معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گا۔ یا رائٹ سائڈ میں معدود یہ مذکر ہے اس لیے عدد تا کے ساتھ مؤنث آیا، اور لیفٹ سائڈ میں یہ معدود مؤنث ہے اس لیے عدد تا کے بغیر مذکر آیا۔ یا سائڈ میں جو کراس کا نشان دیا ہوا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ اکائی جو ہوگی وہ معدود کے اپوزٹ ہوگی، یعنی معدود اکائی معدود کے اپوزٹ ہوگی۔ معدود مذکر ہوگا اکائی مؤنث، معدود مؤنث ہوگا تو اکائی مذکر۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ کراس کا اور یہ غلطی کا نشان دیا ہے۔ اب دیکھیں ثلاثۃ طلاب 3 طالب علم، اور اس کا مؤنث آئے گا ثلاث طالبات 3 طالبات۔ 4 طلاب 4 طالب علم، 4 طالبات 4 طالبات۔ 5 طلاب 5 طالب علم، 5 طالبات 5 طالبات۔ 6 طلاب 6 طالب علم، 6 طالبات 6 طالبات۔ 7 طلاب 7 طالب علم، 7 طالبات 7 طالبات۔ 8 طلاب 8 طالب علم، 8 طالبات 8 طالبات۔ 9 طلاب 9 طالب علم، 9 طالبات 9 طالبات۔ 10 طلاب 10 طالب علم، 10 طالبات 10 طالبات۔
اب آگے 11 اور 12 کا قاعدہ۔ 11 اور 12 کے اندر آپ دیکھیے معدود جو ہیں وہ واحد ہیں اور منصوب ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک میں تو معدود جمع اور مجرور تھا، یہاں 11 12 کے اندر معدود منصوب اور واحد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اکائی، دہائی اور معدود تینوں برابر ہوں گے۔ اکائی، دہائی اور معدود سب برابر ہوں گے۔ یہاں پر جو سائڈ کے اندر یہ جو صحیح کے 2 نشان دیے گئے ہیں، پہلا نشان اکائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا نشان دہائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ معدود جو ہوگا اکائی اور دہائی یہ دونوں معدود کے مطابق ہوں گے۔ اکائی یہ بھی معدود کے مطابق اور دہائی بھی معدود کے مطابق، یعنی معدود جو ہوگا مذکر ہوگا تو اکائی دہائی بھی مذکر آئے گی، اور معدود مؤنث ہوگا تو اکائی دہائی بھی مؤنث آئے گی۔ جیسے یہاں پر طالباً معدود مذکر ہے تو احدہ اکائی بھی مذکر اور عشرہ بھی مذکر۔ ایسی احدہ عشرۃ طالبتاً معدود مؤنث ہیں تو یہ احدہ بھی مؤنث اور عشرۃ بھی مؤنث۔ تو 11 12 کا یہ قاعدہ ہے، احدہ عشرہ طالباً 11 طالب علم، احدہ عشرۃ طالبتاً 11 طالبات، اثنا عشرہ طالباً 12 طالب علم، اثنتا عشرۃ طالبتاً 12 طالبات۔ اب آگے دیکھیے 13 سے لے کر 19 تک کا قاعدہ۔ اس میں بھی جو ہے معدود واحد اور منصوب ہوگا، واحد اور منصوب ہوگا۔ اور یہاں پر سائڈ میں جو کراس کا نشان اور صحیح کا نشان دیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اکائی جو ہوگی وہ معدود کے خلاف ہوگی، اور دہائی جو ہوگی وہ معدود کے مطابق ہوگی۔ صحیح کا نشان بتلا رہا ہے مطابق ہوگی، اور یہ غلطی کا نشان بتلا رہا ہے اس کے خلاف ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پر ثلاثہ یہ مؤنث ہیں، تو طالباً معدود یہ مذکر ہے، تو اکائی معدود کے خلاف ہوئی، اور دہائی عشرہ یہ مذکر ہے، طالباً معدود بھی مذکر ہے، تو دہائی معدود کے مطابق ہوئی۔ تو یاد رہے یہ پہلا جو کراس کا نشان ہے وہ اکائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ صحیح کا نشان دہائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ بتلا رہا ہے کہ اکائی معدود کے خلاف ہوگی اور دہائی معدود کے مطابق ہوگی۔ ثلاثہ عشرہ طالباً 13 طالب علم، ثلاثہ عشرۃ طالبتاً 13 طالبات۔ اب یہاں پر دیکھیے طالبتاً مؤنث ہیں معدود، تو یہ ثلاثہ اکائی اس کے خلاف آئی یعنی مذکر، اور طالبتاً مؤنث ہے تو دہائی عشرۃ یہ اس کے مطابق آئی۔ اسی طرح بقیہ عادات کو سمجھ لیجیے۔ اربعۃ عشرہ طالباً 14 طالب علم، اربع عشرۃ طالبتاً 14 طالبات۔ خمسۃ عشرہ طالباً 15 طالب علم، خمس عشرۃ طالبتاً 15 طالبات۔ ستۃ عشرہ طالباً 16 طالب علم، ست عشرۃ طالبتاً 16 طالبات۔ سبعۃ عشرہ طالباً 17 طالب علم، سبع عشرۃ طالبتاً 17 طالبات۔ ثمانیۃ عشرہ طالباً 18 طالب علم، ثمانیہ عشرۃ طالبتاً 18 طالبات۔ تسعۃ عشرہ طالباً 19 طالب علم، تسع عشرۃ طالبتاً 19 طالبات۔ اب آگے دیکھیے دہائیہ، دہائی کے بارے میں 20 یعنی 20، اور دہائی جو ہے مذکر ہو کے مؤنث ہو، معدود مذکر ہو کے مؤنث ہو، دہائی جو ہے وہی آئے گی۔ تو 20 طالباً 20 طالب علم اور 20 طالبتاً 20 طالبات۔ یہاں پر بھی اکائی جو ہے واحد اور منصوب ہوگی، یہاں پر بھی معدود جو ہے واحد اور منصوب ہوگا۔ اب آگے دیکھیے 21 سے لے کر واحد و 20 طالباً 21 طالب علم، احدى و 20 طالبتاً 21 طالبات۔ اب یہاں پر دیکھیے 21 اور 22 کے اندر، جیسے 11 12 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ 11 اور 12 کے اندر
تینوں اکائی دہائی مادود سب برابر ہوتے تھے، ایسے ہی اگر 11 اور 12 کیا 11 کے اندر 10 بڑھائیں گے تو 21 ہو جائیں گے، اور 12 کے اندر 10 بڑھائیں گے تو 22 ہو جائیں گے، تو 21 اور 22 کے اندر بھی یہی یاد رکھیں گے، اور اس کے بعد کوئی اس میں اور 10 بڑھائیں گے تو 31 اور 32 ہوں گے، اور 10 بڑھائیں گے 41 اور 42، تو اس قسم کے اگر عدد آئے 21 22 31 32 41 42، تو ایسی صورت کے اندر اکائی دہائی اور مادود سبھی مذکر یا سبھی مؤنث ہوں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں 21 طالباً 21 طالب علم، 21 طالبتاً 21 طالبات، 22 طالباً 22 طالب علم، 22 طالبتاً 22 طالبات۔ اب یہاں پر آپ صرف دہائی بدل دیں، 20 کی جگہ پر آپ 30 کر دیں گے تو 31 طالب علم ہوگا، اور ایسے ہی 21 طالبتاً میں 20 کو 30 کر دیں گے تو 31 طالبات، ایسے ہی 22 کی جگہ پر 32 طالباً تو 32 طالب علم، اور 32 طالبتاً تو 32 طالبات۔ دہائی صرف بدل دیں گے، 20 ہے تو 30 کر دو، 40 50 الی آخری۔ تو 21 طالباً 21 طالب علم، 21 طالبتاً 21 طالبہ، 22 طالباً 22 طالب علم، 22 طالبتاً 22 طالبہ۔ اب آگے دیکھیے 23 سے لے کر، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اکائی ثلاثتن یہ طالباً مادود کے خلاف ہیں، اور دہائی تو ویسے ہی ہوتی ہی ہے۔ جیسے آپ 3 سے لے کر 10 تک کے اندر کیا قاعدہ تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو قاعدہ تھا کہ اکائی عدد مذکر ہو تو مادود مؤنث آئے گا، اور عدد مؤنث ہو تو مادود مذکر آئے گا، بس یہی بات یہاں پر بھی یاد رکھیں گے، بیچ میں دہائی کون سی بھی ہو۔ تو دیکھیے ثلاثتن یہ اکائی ہے اور طالباً یہ مادود ہے، تو یہ اکائی مادود کے خلاف ہے۔ ایسے ہی سامنے ثلاثن اکائی ہے مذکر ہے، تو طالبتاً مادود یہ مؤنث ہے، تو اکائی یہ مادود کے خلاف ہوئی، اور بیچ میں جون سی بھی دہائی آ جائے تو یہاں پر 23 طالباً 23 طالب علم، اگر 20 کی جگہ پر آپ 30 کر دیں 23 طالباً تو ہو جائے گا 33 طالب علم۔ ایسے ہی یہاں پر بھی 33 طالبتاً تو ترجمہ ہوگا 33 طالبہ، 43 طالبتاً 43 طالبہ، بقیہ کو آپ سمجھ لیجئے۔ 23 طالباً 23 طالب علم، 23 طالبتاً 23 طالبہ، 24 طالباً 24 طالب علم، 24 طالبتاً 24 طالبہ، 25 طالباً 25 طالب علم، 25 طالبتاً 25 طالبہ، 26 طالباً 26 طالب علم، 26 طالبتاً 26 طالبہ، 27 طالباً 27 طالب علم، 27 طالبتاً 27 طالبہ، 28 طالباً 28 طالب علم، 28 طالبتاً 28 طالبہ، 29 طالباً 29 طالب علم، 29 طالبتاً 29 طالبہ۔ باقی 30 طالباً 30 طالب علم اور 30 طالبتاً 30 طالبہ، اور اس کے بعد نیچے ہیں 40 طالباً 40 طالب علم، 40 طالبتاً 40 طالبہ۔ مادود مذکر ہو کہ مؤنث ہو، یہ عدد یہ دہائی دونوں میں برابری ہے۔ 50 طالباً 50 طالبہ طالب علم، 50 طالبتاً 50 طالبہ، 60 طالباً 60 طالب علم، 60 طالبتاً 60 طالبہ، 70 طالباً 70 طالب علم، 70 طالبتاً 70 طالبہ، 80 طالباً 80 طالب علم، 80 طالبتاً 80 طالبہ، 90 طالباً 90 طالب علم، 90 طالبتاً 90 طالبہ۔
یہاں پر بھی معدود جو ہوگا واحد اور منصوبی ہوگا. صرف 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو معدود آتا ہے 13 سے لے کر اخیر تک 90 تک، 13 سے لے کر 90 تک عدد جو معدود جو ہوگا واحد اور منصوب ہوگا. اب آگے دیکھیے 100 اور 1000 اس کا جو معدود ہوتا ہے 100 کا بھی معدود جو ہوگا واحد ہوگا لیکن مجرور ہوگا، اور ایسی الفن کا جو معدود ہوگا 1000 کا اس کا بھی واحد اور مجرور ہوگا. تو 100 اور 1000 کا معدود واحد اور مجرور ہوگا. جیسے 100 طالبن 100 طالب علم، 100 طالبتن 100 طالبہ. اب آگے دیکھیے 100 طالب و طالبن 101 طالب علم، 100 طالبت و طالبتن 100 طالبہ، 100 طالب و طالبان 102 طالب علم، 100 طالبتن و طالبتان 102 طالبہ، 100 و ثلاثۃ طلاب 103 طالب علم، 100 و ثلاث طالبات 103 طالبات، 100 و اربع طلاب 104 طالب علم، 100 و اربع طالبات 104 طالبات، 100 و خمسۃ طلاب 105 طالب علم، 100 و خمس طالبات 105 طالبات. یہاں پر دیکھیے 100 کے بعد یہ دوسرے جو عدد آتے ہیں، جیسے یہاں پر خمسۃ طلابن، تو خمسۃ یہ مؤنث ہے کیونکہ طلابن یہ مذکر ہیں، اور اس کے سامنے خمس یہ مذکر ہیں اور طالباتن یہ مؤنث ہیں. 106 طلابن 106 طالب علم، 106 طالبات 106 طالبات، 107 طلابن 107 طالب علم، 107 طالبات 107 طالبات، 108 طلابن 108 طالب علم، 108 طالبات 108 طالبات، 109 طلابن 109 طالب علم، 109 طالبات 109 طالبات، 110 طلابن 110 طالب علم، 110 طالبات 110 طالبات، 111 طالباً 111 طالب علم، 111 طالبتاً 111 طالبات. اور آگے ہے 100 200 طالب علم، 100 کا معنی 200، لیکن جب اس کے ساتھ آپ معدود لگائیں گے تو یہ نون جو ہے وہ گر جائے گا، کیونکہ یہ یہ گویا ایک مذکر، یہ مضاف کی شکل ہو جائے گی. گویا یہ عدد جو ہوگا 200 کا، جو یہ 200 جو ہوگا وہ معدود کی طرف مضاف ہوگا، اور مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ تثنیہ ہو تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے. لہذا 100 200، لیکن جب اس کے ساتھ آپ معدود لائیں گے تو گویا یہ 100 یہ مضاف بن جائے گا، اس لیے اس کو نون کو گرا دیں گے. تو 100 طالبن اور 100 طالبتن کہیں گے. تو 100 طالبن 200 طالب علم اور 100 طالبتن 200 طالب علم طالبہ. اب آگے دیکھیے 300 طالبن 300 طالب علم یا 300 طالبتن 300 طالبات، 500 طالبن 500 طالب علم، 500 طالبتن 500 طالبات، 700 طالبن 700 طالب علم، 700 طالبتن 700 طالبات، 300 طالبن 900 طالب علم، 300 طالبتن 900 طالبات، 1000 طالبن 1000 طالب علم، 1000 طالبتن 1000 طالبات. اس کے بعد آگے الفانے 2000، اس کو بھی آپ جب معدود لگائیں گے تو نون گر جائے گا. الفا طالبن 2000 طالب علم یا الفا طالبتن 2000 طالبات. اور اس کے بعد ہے 3,000 طالبن 3000 طالب علم یا 3,000 طالبتن 3000 طالبہ. 4,000 طالبن 4000 طالب علم، اب اور اس کے ساتھ طالبتن لگا کے دیں گے تو 4000 طالبہ. میں صرف مذکر کی مثال ہے پر دیتا ہوں. 5,000 طالبن 5000 طالب علم، 6,000 طالبن 60,000 60,000 طالب علم،
سبت آلاف طالب 7,000 طالب علم، ثمانیہ آلاف طالب 8,000 طالب علم، 9 آلاف طالب 9,000 طالب علم، 10 آلاف طالب 10,000 طالب علم۔ 20 اب آگے پورا آپ سمجھ لیجئے، 20,000 طالب، 20,000 طالب علم، 30,000 طالب علم، 40,000 طالب علم، 50,000 طالب علم، 1,00,000 طالب علم، 2,00,000 طالب علم، 3,00,000 طالب علم، 4,00,000 طالب علم۔ تو 400,000 طالب، اس کا معنی ہوتا ہے 4,00,000 طالب علم۔ اب نیچے دیا ہوا ہے 6,543، اس کو عربی میں کہنا ہو تو اس طرح کہیں گے 43، یہ تو 43 ہوا، و500، یہ اور 500، و6,000 ریال، اور 6,000۔ یعنی سب سے پہلے جو کم سے کم عدد والا ہے اس کا عربی بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس سے بھرا ہوا اور اس کے بعد اس سے بھرا ہوا، تو 6,543 میں یہ 43 سب سے کم ہے، اس لیے پہلے اس کا لائے 43، اور اس کے بعد 500 اس سے بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے لائے و500، اور پھر 6,000 اس سے بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے لائے و6,000، اور اس کے بعد معدود لگا دیا ریال، 43 و500 و6,000 ریال، 6,543 ریال۔ اب نیچے کیا ہے، نیچے کی مثال میں اتنا ہی فرق ہے کہ ریال معدود مذکر تھا اس لیے 3 مذکر لائے، اور نیچے کی مثال میں ربیتن یہ مؤنث ہیں اس لیے یہ شروع کا جو 30 ہے اکائی اس کو مذکر لائے، 43 و500 و6,000 ربیتن، 6,543 روپیے۔ اب آگے دیکھیے احوال العدد، عدد کے حالات۔ العددانی واحد و اثنان علی وفق المعدود، یہ اصل میں واو کے اوپر زبر ہے لیکن صحیح جو ہے واو کے نیچے زیر ہونا چاہیے، علی وفق المعدود، یعنی 2 عدد واحد اور اثنان وہ معدود کے مطابق ہوں گے، یعنی معدود جیسا ہوگا مذکر ہوگا تو واحد اور اثنان لائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو واحد کی جگہ پر واحدتن بولیں گے اور اثنان کی جگہ پر اثنتان کہیں گے۔ نمبر 2 الاعداد من 3 الی 10، یعنی 3 سے لے کر 10 تک، علی اقصی المعدود، معدود کے اپوزٹ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا، معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گا۔ نمبر 3 العددان 11 و 12، یعنی 11 اور 12، الجزءان علی وفق المعدود، یہ دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے، یعنی اکائی دہائی اور معدود سب برابر ہوں گے، اگر معدود مذکر ہے تو اکائی دہائی بھی مذکر آئے گی، اور معدود مؤنث ہے تو اکائی دہائی بھی مؤنث آئے گی، جیسا کہ اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ الاعداد من 13 الی 19، 13 سے لے کر 19 تک کا قاعدہ۔ یہاں پر یہ کہہ رہے الجزء الاول علی عکس المعدود والجزء الثانی علی وفقہ، پہلا جز یعنی اکائی معدود کے مخالف ہوگی، الٹی ہوگی، اور دوسرا جز یعنی دہائی معدود کے مطابق ہوگی، یعنی 13 سے لے کر 19 تک معدود اگر مذکر ہوگا تو اکائی جو ہوگی وہ مؤنث ہوگی، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو اکائی مذکر ہوگی۔ یہ تو عدد کے احوال ہے۔ اب آگے کہہ رہے احوال المعدود، معدود کے حالات۔ من 3 الی 10، یعنی 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جو ہوگا وہ جمع اور مجرور ہوگا، جمع مجرور، اور 11 سے لے کر 99 تک کا معدود مفرد اور منصوب ہوگا، اور 100 سے لے کر 1000 تک
100 اور 1000 کا معدود، 100 اور 1000 کا معدود مفرد اور مجرور ہوگا، واحد اور مجرور ہوگا۔ تو معدود کی یہی 3 حالتیں ہیں، 3 سے لے کر 10 تک جمع اور مجرور ہوگا، 11 سے لے کر 99 تک واحد اور منصوب ہوگا، اور 100 اور 1000 کا معدود واحد اور مجرور ہوگا۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 24، جس کے اندر مکمل طور پر عدد معدود کے حالات کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ اس پورے خاکے کو اچھی طرح ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، تاکہ دیگر اسباق کے اندر جب عدد معدود کا لفظ آئے تو آپ کو سمجھنے میں سہولت و آسانی رہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 25 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔